السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے کہ گاؤں میں اکثر علماء سے سنا ہے کہ مزارات پر دعا قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ وہاں مدفون اولیاء کی وجہ سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی ہاں، بہت سے لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے، معروف ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسی بات نہ قرآن حکیم میں ہے، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں ہے۔ صحابہ اور تابعین سے بھی کسی صحیح سند کے ساتھ ایسی بات ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر صحابہ کی زندگی پہ غور کریں، امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں قحط سالی ہوئی تو مسلمان باہر میدان میں نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کے انہوں نے دعا نہیں کی، بلکہ میدان میں نکلے نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے، اور وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس کو لے کر آئے اور ان سے دعا کروائی، اور امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگتے ہوئے اللہ مالک سے جو الفاظ کہے ذرا وہ سنیے۔ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہمیں جب پانی کی ضرورت ہوتی ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تجھ سے پانی کا سوال کرتے، یعنی آپ علیہ السلام ہمارے لیے دعا کرتے، ہم ان کے پاس حاضر ہوتے، انہیں درخواست دیتے اور وہ تجھ سے دعا مانگتے۔ فتسقینا، پیارے نبی کی دعا سن کر قبول کر کے اے اللہ تو ہمیں پانی پلا دیتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اللہ اب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے لیے دعائیں مانگیں گے، تو اے اللہ ہمیں پانی پلا دے۔ تو پھر اللہ پانی پلا دیتا، بارش برسا دیتا۔ اگر معاملہ یہ ہوتا جیسے آپ نے سوال میں پوچھا ہے تو صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری قبر پر آ کر دعا کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو کھلے میدان میں نکلے، نماز ادا کی، دعائیں کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے دعا کی۔ اور یہاں اس حدیث کے اندر بھی جو وسیلے کا ذکر ہے وہ نیک آدمی سے دعا کا وسیلہ ہے، اس کی ذات کا وسیلہ نہیں، وگرنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو امیر المؤمنین کہتے اور باقی تمام صحابہ کہتے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پانی پلا دے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، دعا منگوائی، اور نیک آدمی کے پاس آ کر دعا کروانا یہ درست ہے۔ تفصیل کے لیے علامہ البانی رحمہ اللہ کا ایک بڑا پیارا کتابچہ ہے وسیلہ اور اس کے انواع و اقسام، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ کھل کر ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ پھر اگر قبر دعا کے لیے مناسب جگہ ہوتی، دعا مانگنے کا مرکز ہوتا، جیسے عام رواج ہے کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو اس کے لیے مزارات کا رخ کرتا ہے کہ خیرات بانٹنی ہے تب وہاں جانا ہے، کسی کا بچہ گم گیا ہے تو وہاں جا کے دعا کرنی ہے، کسی کو کوئی حاجت ہے تو وہاں پر حاضری ہونی ہے، یہ چیزیں صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تابعین تبع تابعین کے مبارک ادوار میں یہ باتیں نہیں تھی، یہ بہت بعد میں لوگوں نے تراش کر اس کے اوپر دین کا نام لگایا ہے، دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں جہاں یہ عمل ہوتا ہے وہاں ایک فرضی قبر ہے پیر گجا کے نام سے، اور وہاں لوگ آتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، نیاز چڑھاتے ہیں، تو یہ تمام اعمال انسان کو بربادی کی طرف لے جانے والے،
اللہ کی عبادت سے ہٹا کر غیر اللہ کی عبادت کی طرف دھکیلنے والے اعمال ہیں۔ نذر و نیاز صرف اللہ کے نام پہ تقسیم ہوتی ہے، وہ مردوں کے نام پہ نہیں۔ اور جو مرکز ہے غیر اللہ کی عبادت کا، اس مرکز پہ آ کر آپ اللہ کے نام کی عبادت کرنا چاہیں وہ درست نہیں، کیونکہ دیکھنے والے کا تصور یہی قوی ہوگا کہ آپ یہاں اس بابا جی کی منت اور اس کے نذر و نیاز دینے کے لیے، نذرانے دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ کے لیے عقیدہ توحید کو سمجھیے، رب کی وحدانیت کو سمجھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ یہ قبروں میں فوت ہو جانے والے اگر اولیاء اللہ ہیں تو ان کی قبریں اللہ کی طرف سے جنت کے باغ بن چکے ہیں۔ اگر ماجرا کچھ اور ہے تب بھی یہ جانے، اللہ جانے، لیکن یہاں پر آ کر کسی قسم کی دعائیں کرنا، یہ خود محتاج ہیں دعاؤں کے، ان کے لیے دعائیں کی جائے مغفرت کی، لیکن ان سے مانگنا، ان کی ذات کو بطور وسیلہ بنانا، یہاں آ کے جانوروں کا ذبح کرنا، یہاں آ کے خرچ کرنا، یہاں آ کے نذر و نیاز کرنا، یہ تمام چیزیں خلاف اسلام ہیں۔ سائل کہتا ہے عذاب قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قبر مجرم آدمی پر تنگ ہو جاتی ہے یا مختلف عذاب ہوتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر مردہ قبر میں نہ ہو، پانی میں ڈوب جائے یا ایسی جگہ مرے کہ تدفین نہ ہو سکے تو اس کے لیے عذاب کیسے ہوگا؟ کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو حل کے لیے ہمارے پاس پیمانہ، ترازو، وہ اللہ کا کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1372، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1376، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے۔ تو یہ قبر کا عذاب برحق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ یہ دعائیں آپ نے اپنے صحابہ کو بھی یاد کروائی۔ پاکستان کے اندر ایک حضرت ڈاکٹر عثمانی کے نام سے، جو کراچی میں کیماڑی کے علاقے میں رہنے والے، جنہوں نے باقاعدہ تعلیم نیو ٹاؤن بنوری سے حاصل کی اور ملتان کی وفاق المدارس سے دینی علوم کی سند بھی انہوں نے لی، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ اصل میں یہ قبر یہ والی قبر نہیں بلکہ ایک نئی برزخی قبر ہوتی ہے، وہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو امت میں یہ عقیدہ پہلے بھی منکرین حدیث قسم کے لوگ پھیلاتے رہے، اسی طرح یہ راگ بھی الاپتے ہیں۔ تو ان کا یہ تمام شوشہ اور ان کا یہ کہنا، ان کی یہ گفتگو شرعی دلائل کی ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، سورۃ طٰہٰ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے۔ اس آیت سے وعدہ ہوا کہ انسان بھلے وہ ڈوب کے مرے، اسے جانور کھا جائیں، وہ جس حال میں بھی ہو اس مٹی میں ہی اس نے ملنا ہے۔ اور پیارے بھائی، برزخ ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، جس کو میں اس دنیا میں رہتے ہوئے پہچان نہیں سکتا، پرکھ نہیں سکتا۔ وہ آڑ ہے، پردہ ہے، ایک الگ جہاں ہے، مجھے اس جہاں کا شعور نہیں، اس جہاں والوں کو ہمارے جہاں کا شعور نہیں۔ معاملہ ختم ہوا، اگلی دنیا میں چلے گئے۔ شریعت محمدیہ جو خبر ہمیں دیتی ہے اس پہ ایمان لانا لازم ہے۔ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس تک نہیں پہنچا جا سکتا کہ میری عقل یہ کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، ہم امت ہی غیب پر ایمان لانے والی امت ہیں، عقل کی بنیاد پہ ہم ایمان نہیں لاتے۔ ابو جہل نے آ کر کہا تھا ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ وارضاہ، کیا کوئی بندہ ایک رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس، پھر آسمانوں پر جنت کی سیر اور پھر واپسی ممکن ہے؟ کہا نہیں ممکن۔ عقل نہیں مانتی؟ کہا بالکل نہیں مانتی۔ ٹھٹھا مار کے ہنسا اور کہا پتہ ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے؟ کہ جس کو تم اپنے رسول اور اپنا دوست سمجھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ کہا ہے۔ تب ابو بکر صدیق نے فوراً جواب میں کہا اللہ کی قسم
اگر محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو حق سچ کہا ہے۔ وہ حیران ہو کر کہتا عقل مانتی ہے، کہ عقل مانے نہ مانے، ایمان مانتا ہے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کا ایمان ہے کلام الہی پر، قرآن نے خبر دی اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں لوٹائے جاؤ گے اور اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، یہ برحق ہے۔ اب اس کی کیا کیفیت ہے، کیا ماجرا ہے، معاملہ برزخ کا ہے، اگلے جہاں میں جا چکا ہے۔ ہمارا کام کتاب و سنت کے دلائل کو سن کر آمنا وصدقنا کا اعلان کرنا ہے۔ ہم عقل کی بنیاد پہ اسلام کو نہیں پرکھتے، ایمان کی بنیاد پہ قبول کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو۔ اس سلسلے میں تفصیل کوئی جاننا چاہے تو ایک بڑے اچھے عالم کراچی کے ہی شیخ ابو جابر عبداللہ دامنوی حافظہ اللہ کی کتاب عذاب قبر، عقیدہ عذاب قبر، اس کو پڑھ لیجئے، اس میں تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ اکثر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور یہ کہ ساری کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بنائی گئی۔ حدیث کے نام پر یہ جو جملے مشہور ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، یا ایک روایت یوں ہے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یہ من گھڑت بات ہے، حدیث قطعا نہیں، کسی صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں، کسی کتاب میں باسند موجود نہیں، لوگوں نے مشہور کیا ہے اور اس کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو دوسری روایت بھی ہے کہ ساری کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی، یہ بھی من گھڑت روایت ہے، صحیح حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سائل کہتا ہے میں نے سنا ہے جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور یہ دو خطبوں کے درمیان کا وقت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 935 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ساعہ، اس میں ایک گھڑی ہے، ایک لمحہ ہے، ایک موقع ہے، ایک وقت ہے، لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالی شیئا الا اعطاه ایاہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، اس لمحے میں اگر کوئی مسلمان کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، اپنے اللہ سے سوال کر رہا ہو، تو اللہ اس کے سوال کو قبول فرماتا ہے اور وہ عطا کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یہ بہت تھوڑا وقت ہے۔ اور صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا ابو موسیٰ کے بیٹے ابو بردہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے والد ابو موسیٰ سے وہ حدیث سنی جو جمعے کے دن کے حوالے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں، اور میں نے ان سے یہ بھی سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہی ما بین ان یجلس الامام، یہ وقت کون سا وقت ہے جس کی یہ فضیلت بیان ہوئی؟ یہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کے نماز کے اختتام تک۔ اس حدیث کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو وقت ہے اسی کے اندر ذکر انسان کرے اور اپنی اللہ سے اپنے سوالات، اپنی حاجات معافی کی اللہ کے سامنے پیش کرے۔ ایک اور روایت ابو داؤد حدیث نمبر 1048، اس میں حکم ہے کہ اس گھڑی کو جمعے والے دن عصر کے بعد تلاش کرو، اور اہل علم نے اسی کو زیادہ راجح قرار دیا ہے، اسی کے طرف جمہور کا اشارہ ہے، جمعے والے دن عصر کے بعد کی گھڑیوں میں اس گھڑی کو تلاش کیا جائے، واللہ اعلم۔ سائل کہتا ہے عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے جبکہ اس کے ساتھ اور عورتیں بھی ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1339، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ پر ایمان لاتی ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے، وہ سفر کرے تو سافر مسیرۃ یوم الا مع ذی محرم، وہ سفر کرے
کتنا سفر؟ ایک دن اور رات کی مسافت کے برابر، تو اس کے ساتھ شرط ہے کہ اس کا محرم موجود ہو۔ وہ عورت جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے اس کو سختی کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے، اگرچہ قافلے میں اور عورتیں بھی ہوں تب بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کیا جائے، واللہ اعلم۔ سائل کہتے ہیں روزانہ رات کے وقت سورۃ ملک پڑھنے والا شخص اگر نیک ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوں گے، کیا یہ بات درست ہے؟ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1400، اس میں یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ شفاعت کرے گی، اسے بخشوائے گی، عذاب قبر سے بچائے گی، اس کے اور عذاب کے درمیان میں حائل ہو جائے گی۔ یہ ذکر بھی حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں، واللہ عالم، ناقص علم ہے ہمارا کہ اس سے سوال جواب ہی نہیں ہوں گے، ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں، واللہ عالم۔ سائل کہتا ہے نماز جنازہ سے پہلے یا اس کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے نماز کے علاوہ؟ نماز جنازہ سے پہلے یا نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت کسی صحیح حدیث سے ہمارے علم میں نہیں۔ ہاں، قبر پر دفن کرنے کے بعد پھر دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ جنازہ لمبا سے لمبا پڑھیں، جنازے میں دعا کریں۔ ایک صحابی نے جنازہ پڑھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعائیں کی کہ وہ پیچھے کھڑے جو جنازہ پڑھ رہے ہیں دعائیں سن رہے ہیں، انہوں نے تمنا کی کاش اس کی جگہ پر آج میری میت ہوتی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لمبی یہ دعائیں، اتنی پیاری دعائیں میرے حق میں ہوتی۔ جو جنازے کے بعد دعا کے قائل ہیں اجتماعی، ان کے جنازوں کی حالت دیکھ لو تو وہ 1 منٹ سے پہلے جنازہ صرف تکبیرات کی آواز آتی ہے اور سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ دفنانے کے بعد دعا کا ذکر سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3221، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لأخیکم، دفنانے کے بعد فرمایا اپنے بھائی کے لیے اب درخواست دو، معافی کی، سوال کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، کیونکہ اب اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ تو دفنانے کے بعد ہر مسلمان بھائی جو وہاں پر کھڑا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے، کیونکہ اس سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ سائل کہتا ہے مسجد میں فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی تو جماعت کے ساتھ مل جائیں یا پہلے 2 سنتیں ادا کرنا لازم ہے؟ پہلے فرض پڑھ لیں، سنت اس کا حکم بعد میں پڑھنے کا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 710 ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب فرض نماز قائم ہو جائے، جب جماعت کھڑی ہو جائے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو پھر فرض نماز ہی پڑھی جائے گی اور کوئی نماز نہیں، کوئی نفلی نماز نہیں ہوگی۔ فجر کی فرض نماز کھڑی ہے، آپ پیچھے سے آئے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ آ کر اس نماز میں شامل ہو جائیں۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ سنتیں ادا کر لیں یا انتظار کریں کہ سورج نکل آئے اور پھر سنتیں ادا کریں۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے کہ امام صاحب فجر کی جماعت کروا رہے ہیں اور پیچھے لوگ اپنی اپنی 2 رکعتیں پڑھ کر تیزی کے ساتھ رکوع و سجدے کرتے ہوئے، تاکہ ہم بھاگ کر نماز میں شامل ہو جائیں، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنا جائز نہیں۔ غلط ہے یہ بات۔ ایک صحابی نے نماز کے اختتام پر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہا میری فجر سے پہلے کی سنتیں رہ گئی تھی، میں نے اب ادا کی۔ آپ خاموش ہو گئے۔ جس عمل کو دیکھ کر آپ خاموش ہو جائیں وہ عمل ہمارے لیے دین بن جاتا ہے، حجت بن جاتا ہے۔ سائل کہتے ہیں زندگی میں بہت سی پریشانیاں ہیں، کوئی دعا بتا دیں، اللہ کرم کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بہترین دعا ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو کوئی پریشانی ہو ان الفاظ سے دعا کرے جن الفاظ سے
मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किए थे। तो वो अल्लाह पर भरोसा रखे, उन अल्फाज को पढ़े, उन मानी पर यकीन रखे, रब की ज़ात पे यकीन रखे, अल्लाह उसको उस परेशानी से निकाल देगा। क्या नमाज में औरत के लिए हाथ पांव ढांपना लाजमी है? औरतों के लिए नमाज की हालत में चेहरा और हथेलियाँ ढांपना तो वाजिब नहीं, लेकिन पुश्ते कदम ढांपना वाजिब है। नमाज के अलावा भी पर्दा करते हुए वो इस हिस्से पर कपड़ा रखे। वल्लाहु आलम। साहिल कहता है फौत हो जाने वाले इंसान के लिए तिलावत करें तो उसे सवाब पहुँचता है। औलाद माँ बाप के लिए बेहतरीन सदका जारिया है। अगर आपने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की है, उसको दीन सिखाया है, ईमान सिखाया है, इस्लाम सिखाया है, मुसलमान बनाया है, नमाजी बनाया है, कुरान पढ़ाया है, उनकी तरबियत की है, ये औलाद जो नेक काम करेगी वो बग़ैर ट्रांसफ़र किए खुद ब खुद अल्लाह की रहमत से ट्रांसफ़र हो जाएगा। वहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये कुरान मेरी माँ की रूह को इसाल कर दिया जाए। आपकी हर नेकी आपके वालिदैन और आपके असातिज़ा के लिए अल्लाह की तरफ से सदका जारिया है। जो हमारे माशरे में एक रिवाज बन चुका है, दरवेशों को बुलाया जाता है या मोहल्ले में कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पारे बांट दिए जाते हैं और वो पढ़ा जाता है और फिर फौत हो जाने वालों के नाम पर उसका अजर इसाले सवाब कर दिया जाता है, ये अमल किसी सही हदीस से साबित नहीं। साहिल कहते हैं कि इस्लाम में शायरी को पसंद किया जाता है। शेर व शायरी अगर शिर्क और बिदआत से पाक हो, झूठ और गुलब से पाक हो, तो उसमें कोई हरज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके सामने अशआर पढ़ते थे, बल्कि सैयदना हसन को तो बाज़ मौके पे आपने भी हुक्म दिया और उन्होंने अशआर पढ़े जिसमें दीन की बात हो, इस्लाम की बात हो, सच्ची बातें हों, झूठ की बातें ना हो, इश्क मशूकी की बातें ना हो, जिहालत की बुनियाद पर की जाने वाली गुफ्तगू ना हो। तो ऐसी गुफ्तगू को, ऐसे अशआर को इस्लाम पसंद करता है। और जहाँ किताब व सुन्नत में इसकी मज़म्मत बयान हुई है, उससे मुराद वही है कि इसमें शिर्क ना हो। जहाँ शिर्क होगा, जहाँ बिदआत होंगी, जहाँ गुलूब होगा, तो वहाँ इस्लाम इससे मना करेगा। साहिल कहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो मस्जिद अक़सा में तमाम अम्बिया की इमामत करवाई, जबकि अम्बिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही दुनिया से चले गए थे। तो ये कैसे हुआ कि कोई दुनिया से जाए और फिर आकर नमाज पढ़े? मेराज का मामला मौजज़ा है। मौजज़ा होता ही वही है जो खिलाफ़ कानून हो, खिलाफ़ आदत हो। और मौजज़ा अल्लाह मालिक की तरफ से अम्बिया के हाथ पे दिखाया जाता है। आज अगर कोई लड़की ये कहे कि मुझे वैसे ही बेटा मिल गया जैसे मरियम को मिला था, तो उसकी कोई बात तस्लीम नहीं करेगा, उसे झूठ कहा जाएगा। क्यों? वो मौजज़ा है, मौजज़ा कानून नहीं। मौजज़ा बाकी आने वालों के लिए कानून नहीं होता, ये खिलाफ आदत होता है। अम्बिया फौत हो गए सिवाय ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, अल्लाह ने फिर उनको इकट्ठा किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया। तो ये मौजज़ा है, इसको आप कानून बनाकर ये नहीं कह सकते कि अम्बिया तो सब जिंदा हैं और वो दुनिया पे मौजूद हैं। ऐसी बातें जितनी हमें शरीयत से मिली, जिस हद तक मिली, जिस पैराए में मिली, हमारा उस पर ईमान है। और मौजज़ात की बुनियाद पे कोई अपना ये अक़ीदा ना बनाए कि ये कानून है और इसकी बुनियाद पर हम ये कहेंगे कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ज़िंदा हैं, सुनते हैं, मौजूद हैं, दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, हाजात पूरी करते हैं, मुसीबतें टालते हैं। तो ये तमाम बातें शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इस्लाम पर कायम और दायम रखे, ज़िंदा रखे, ईमान की बेहतरीन हालत में मौत दे तो ईमान की बेहतरीन हालत में अपने पास बुलाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व लिसाइरिल मुस्लिमीन।